عزیز دوستو، قرآن مجید فرقان حمید کی ایک معروف آیہ کریمہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا۔ اے محبوب علیہ السلام، آپ فرما دیں کہ جب اللہ کا فضل اور اس کی رحمت ملے تو چاہیے کہ خوشی کا اظہار کریں۔ اللہ کے فضل ملنے پر، اس کی رحمت کے عطا ہونے پر اظہار مسرت کریں۔ میں اور آپ جس دور میں رہتے ہیں، اس زمانے میں نہ لوگ خوشیاں بانٹتے ہیں اور نہ کسی کو خوش دیکھ کر الا ماشاءاللہ خوش ہوتے ہیں۔ خوشی، مسرت، خوشخبری اسلام کا ترائے امتیاز ہے۔ انسان اگر اپنی زندگی میں مایوسیوں کو زیادہ ڈسکس کرتا ہے تو وہ پریشان رہنا شروع ہو جاتا ہے۔ اللہ آپ کو مہنگے مہنگے موبائل دے، پر میری طرف بھی تو دیکھیں نا یار۔ اللہ تعالیٰ آپ کو برکات عطا فرمائے۔ یہ تو ادھر ہی رہیں گے اور میں چلا جاؤں گا۔ آپ میری بات سنیں توجہ سے، اللہ برکت دے آپ کو۔ بھائیوں، خوش رہنا اور خوشیوں کو ڈسکس کرنا اور خیر والی بولی بولنا، یہ معاشرے کے اندر سکون پیدا کرتی ہے چیز۔ ایسا نہیں ہے کہ انسان کے ساتھ دکھ نہیں ہوتے، دکھ بندے کے ساتھ رہتے ہیں، لیکن یہ تو نہیں نہ ہوتا زندگی میں سارے دکھ ہی ہوں، سکھ ہو ہی کوئی نہ۔ 360 ہڈیاں وجود میں ڈاکٹر بتاتے ہیں، ایک گھٹنے میں صرف درد ہے تو باقی 359 تو ٹھیک ہے نا۔ لیکن ہم سے جب بھی پوچھا جاتا ہے ہم اس گھٹنے کا ذکر کرتے ہیں جو درد کرتا ہے۔ جو ہمارے پاس نعمتیں ہیں، انعامات ہیں، اللہ کا فضل ہے، اللہ کا احسان ہے، اسے بار بار یاد کرنا چاہیے۔ اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ آپ خوش رہنا شروع ہو جائیں گے، اور جب بندہ خوش رہنے لگ جاتا ہے تو معاشرے کے اندر خوشیاں پھیلنی شروع ہو جاتی ہیں۔ مایوس رہنا، پریشان رہنا، الجھے رہنا، کمزور باتیں کرنا، ہر وقت کمزوریوں کو ڈسکس کرنا، یہ لوگوں کو بزدل بنا دیتا ہے، یہ لوگوں کو مریض بنا دیتا ہے، یہ ذہنی طور پر انسان کو گہرائیوں میں لے جاتا ہے۔ اللہ کے جو انعامات موجود ہیں، جب بندہ ان کا ذکر کرتا ہے نا تو طبیعت شکر والی بن جاتی ہے، اور جب شکر پیدا ہوتا ہے تو نعمتیں محفوظ بھی ہو جاتی ہیں اور نعمتوں میں اضافہ بھی ہو جاتا ہے۔ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، فرمایا اگر تم شکر کرو گے تو میں نعمتوں میں اضافہ کر دوں گا۔ تو ہم کیا کرتے ہیں، ہمارا مزاج اس طرح کا ہوتا ہے کہ خوش نہیں رہتے، بس کوئی ایک آدھ دکھ ہے اس دکھ کو لیے پھرتے ہیں۔ چلیں ٹھیک ہے، آج دکان پہ آپ کا کسی سے جھگڑا ہو گیا ہے، کسی بات پہ آپ غم زدہ ہیں، یا چلیں کوئی چھوٹا موٹا نقصان ہو گیا ہے، خدا نہ خواستہ کوئی کاروبار میں اونچ نیچ ہو گئی ہے، لیکن اس میں بچوں کی غلطی تو کوئی نہیں نا۔ لیکن آپ گھر آئے ہیں تو آپ کی طبیعت بڑی سخت ہے، لہجہ بڑا سخت ہے، بچے نے دوڑ کے دروازہ کھولا ہے، اس کا دل کرتا ہے ابا مجھے سینے سے لگا لے۔ ماں کا دل کر رہا ہے پتر صبح سے گیا ہے، شام آئے گا، دو باتیں کروں گی۔ بیوی نے سارا کچھ روک کے رکھا ہے، اس نے شوہر ہی کو کہنا ہے، وہی اس کا لباس، لیکن ہم باہر کی بھی ساری ٹینشنیں اٹھا کے گھر لے آتے ہیں۔ اپنے مزاج اور طبیعت کے لحاظ سے ہم خوش نہیں ہوتے، خوشیاں تقسیم نہیں کرتے۔ وہ بھائی دکھ رہتے ہیں۔ میری کیمرے والے دوستوں سے بھی گزارش ہوگی، اگر آپ بیٹھ جائیں تو یہ کوئی سیاسی جلسہ نہیں ہے، تھوڑی تصویریں بن جائیں گی، پھر بھی گزارا ہو جائے گا۔ تو آپ اطمینان سے تشریف رکھیں، پیچھے لوگوں کو نظر نہیں آتا جب آپ کھڑے ہوتے ہیں۔ اللہ جزا دے، اللہ جزا۔ سنیں جی، دیکھو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ سب سے زیادہ انبیاء کو تکلیفیں آتی ہیں، اور حضور فرماتے ہیں میں نبیوں کا سردار ہوں، سب سے زیادہ میں ستایا گیا۔ لیکن حضرت عبداللہ بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے اتنا مسکراتے ہوئے کسی کو نہیں دیکھا جتنا مدینے والے محبوب مسکرایا کرتے۔ دکھ ساتھ ہیں، آزمائشیں ساتھ ہیں، پریشانیاں ساتھ ہیں، وہ تو ساتھ ساتھ رہیں گی۔ اب کیا بندہ ہنسنا بھول جائے؟ اب کیا بندہ مسکرانا بھول جائے؟ اب کیا ہر وقت انہی چیزوں کو ڈسکس کرتا رہے؟ حضرت جریر ابن عبداللہ کے لفظ بھی بڑے ہی حسین ہیں۔
فرماتے ہیں جب بھی حضور نے میری طرف دیکھا کریم نے مسکرا کے ہی دیکھا. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں یہ تبسم کرنا یہ حضور کی عادت ہے. جس کی تسکین سے روتے ہوئے ہنس پڑیں اس تبسم کی عادت پہ لاکھوں سلام. حضور مسکرایا کرتے, مسکراتے رہتے, مسکرانے کو پسند کرتے, مسکرانے کی بات کرتے, خوشیاں تقسیم کرتے. حضور بشیر بھی ہیں اور نذیر بھی ہیں, لیکن بشیر پہلے ہیں, نذیر بعد میں ہیں. حضور خوشخبریاں زیادہ سنایا کرتے. نبی پاک علیہ السلام غلاموں کو نوازتے زیادہ, حضور عطائیں زیادہ کرتے. او یار غلام محبوب کا ذکر کریں, خوشخبری ان کے لیے ہے کہ وہ حضور کا ذکر کریں, لیکن یہاں تو نبی پاک جناب صدیق کی تعریف کرتے, حضرت عثمان کو جنت کی خوشخبری دیتے, جناب عمر کو فرماتے تمہاری زبان پہ حق بولتا ہے, مولا علی سے فرماتے جس کا میں مولا اس کا علی بھی مولا. نبی پاک خوشیاں بانٹتے, لوگوں کو تسلی دیتے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام خوش رہتے. آپ دیکھیے جب بھی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کہیں کوئی قافلہ روانہ کرتے, وہ قافلہ تبلیغ کے لیے جاتا یا جہاد کے لیے جاتا, تو دو باتیں حضور ضرور بیان فرماتے. ایک تو حضور فرماتے جہاں جا رہے ہو نا وہاں لوگوں کو خوشخبری دینا, مایوس نہ کرنا. اور دوسرا فرماتے لوگوں پر آسانی کرنا, مشکل نہ کرنا. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں نبی پاک علیہ السلام کو امت کے معاملے میں اگر دو باتوں میں اختیار ملتا نا کہ محبوب یہ قبول کر لیں یا یہ کر لیں, حضور امت کے لیے وہ چیز قبول کرتے تھے جو آسان ہوتی تھی. خوشخبری دینا, خوش رہنا. یعنی حضور نہ بات کوئی بھی ہوتی بات خوشخبری کی چھیڑ دیتے. ایک جنگ کا موقع تھا, ایک خاتون کا بچہ کھو گیا. وہ بڑی بے چینی سے, بے قراری سے, پریشانی سے ادھر ادھر یہاں وہاں بچہ ڈھونڈ رہی ہے. مشکات شریف میں حدیث, وہ ڈھونڈتی پھرتی ہے, پریشان ہے, الجھی ہوئی ہے. اب اس کی وہ بے قرار, بعد میں شارحین نے لکھا بچہ مل گیا, اس کی وہ بے چین اور بے قرار, کبھی بیٹا گم ہو جائے اور پھر تلاش بھی اماں کر رہی ہو, تو اس بے قراری کو نہ کوئی ناپ سکتا ہے, نہ کوئی تول سکتا ہے, نہ کوئی پرکھ سکتا ہے. تو صحابہ فرماتے اس بے قراری کو صحابہ بھی دیکھ رہے تھے, حضور بھی دیکھ رہے تھے. دیکھتے دیکھتے محبوب فرمانے لگے میرے غلاموں ایک بات تو بتاؤ, اگر اس خاتون کو اس کا بچہ مل جائے تو آگ میں ڈالنا پسند کرے گی؟ نہیں, کوئی نہیں سمجھ آئی آپ کو بات. پھر غور کریں. میں نے پہلے دعا مانگی اللہ سے, پھر دعا مانگتا ہوں اللہ کرے آپ موبائل کم دیکھیں اور میری بات زیادہ سنیں. آمین تو کہیے گا ذرا. ویڈیو ضرور بنائیں پر توجہ تو میری طرف رکھیں نا بھائی. عزیز دوستو یاد رکھیے گا, فرماتے ہیں محبوب کے عورت پریشان ہے, بچہ کھو گیا ہے, جنگ کا عالم ہے, بے چینی سے ڈھونڈ رہی ہے. اب وہ تو بیٹے کی جھلک دیکھنے کو ترس رہی ہے نا. تو حضور صحابہ کے ذہنوں پر سوال کھڑا کرتے, کریم فرماتے کہ بتاؤ اگر اس کا بچہ اسے مل جائے تو آگ میں ڈالنا پسند کرے گی؟ کہ یا رسول اللہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا, ہو ہی نہیں سکتا, یہ کیسے ممکن ہے؟ بس حضور نے خوشخبری سنا دی, نبی پاک نے دل ٹھنڈے کر دیے, صحابہ کے مزاج تازہ ہو گئے. آپ نے وہ سوال جو حضور نے قائم کیا ہے وہ سوال یاد رکھنا ہے. فرمایا کیا اس خاتون کو بچہ مل جائے تو یہ آگ میں ڈالے گی؟ حضور سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. بس پھر محبوب نے ایک جملہ کہا اور کئی خوشخبریوں کے دروازے کھولے. محبوب فرمانے لگے رب اس سے کہیں بڑھ کر اپنے بندے سے محبت کرتا ہے. بس یہاں بات کو بند کر دیا. فرمایا اللہ اس سے کہیں بڑھ کر, مانا کیا ہے, خدا کی رحمت بھی نہیں چاہتی بندے آگ میں جائیں, اللہ کا کرم بھی پسند نہیں کرتا کہ بندے دوزخ میں. ہر وقت خوشخبری کی بات حضور کرتے, ہر وقت خوشخبری کی بات. ایک شخص نے کہا یا رسول اللہ 5 نہیں پڑھی جاتی, 2 ہی پڑھوں گا, کلمہ پڑھ لوں؟ فرمایا آ جا تو پڑھ صحیح, یہ اختیار صرف نبی پاک کا ہے. فرمایا تو پڑھ کلمہ سچے دل سے, میں تیرے لیے جنت کا ذمہ دار ہوں.
گویا حضور نے دین کلمہ پڑھا کے اس کے پچھلے گناہ، وہ بات کی بات ہے، شارحین کہتے ہیں پھر وہ تہجد بھی پڑھا کرتا، لیکن حضور خوشخبری دیتے، خوش رکھتے، لوگوں کے دلوں کو تسلی دیتے۔ ہمارے معاشرے میں نا کچھ بندے ایسے ہیں جن کے پاس اچھی خبر ہی کوئی نہیں، ان سے آپ کبھی ملک کی حالات سنیں تو لگتا ہے 2-3 دن ہی رہ گئے ہیں بس، اتنے برے حالات ہیں ان کے پاس۔ آپ بیٹھے نا کبھی جناب، وہ مجھے ایک دوست بڑا گھبرایا، بڑا پریشان، بڑا غصے میں، کہنے لگا پیر صاحب لوگ مولویوں کے بڑے خلاف ہو گئے ہیں، مولویوں پیروں کے۔ تو بڑا پریشان تھا، میں سامنے سے مسکرا دیا۔ کہنے لگا آپ کیوں مسکرائے ہیں؟ میں نے کہا چل تو نے کہا نا لوگ مولویوں پیروں کے خلاف ہے، یہ بتا پولیس والوں کے حق میں ہیں لوگ؟ وہ بھی پھر انجی ہسیا جی میں تسی نہیں سارے ہسے۔ پھر میں نے اس سے پوچھا یہ بتا لوگ وکیلوں کے حق میں ہیں؟ پھر میں نے کہا وابڈا والوں کو دعائیں دیتے ہوں گے روز سویرے اٹھ کے۔ تو میں نے کہا یار یہ آپ اس چکر، ہمارا مزاج ہی کچھ ایسا بن گیا ہے، ہم کیڑے نکالنا اللہ معاف کرے شغل بنا لیا ہم نے، ہر چیز سے کیڑے نکالو، ہر ایک کو برا کہو۔ او خدا کے بندے مثبت بات بھی کر، خیر والی بات بھی کر، اچھے لفظ بھی بول، اپنی زندگی میں تو خوشخبری بھی دے، تو تسلی بھی دے، تو لوگوں کے لیے خیر والے جملے کہہ۔ میرے عزیز، میرے رسول تو دنیا میں آئے ہی خوشخبری لے کے آئے۔ حضور آئے ہیں یتیموں کے لیے خوشخبری لائے، یتیم کو پالنے والے کے لیے خوشخبری لائے، حضور بیوہ کے لیے خوشخبری لائے، حضور ماں کے لیے خوشخبری لائے، باپ کے لیے خوشخبری لائے۔ علم کی طلب کرنے والا طالب علم ابھی الف با تا سا نہیں پڑھا، گھر سے نکلا ہے، حضور فرماتے فرشتوں نے اپنے پر اس کے پیروں کے نیچے بچھا بھی دیے۔ یہ ذرا خوشخبری کا رنگ بھی تو دیکھو، ابھی کوئی ڈگری لی نہیں، گھر سے نکلا ہے، فرشتوں نے، حضور نے، تو نے ہر شخص کی قسمت میں یہ عزت لکھی، آخری خطبے کی صورت میں فضیلت لکھی۔ حضور تو سب کو خوش رکھتے، خوشخبری دیتے، ہاں اللہ کے عذاب کا ڈر بھی سناتے، نبی پاک تنبیہ بھی فرماتے، لیکن زیادہ خوشخبریاں دیتے حضور۔ نبی پاک پسند فرماتے خوشخبری دینا، خوش رہنے کی بات کرتے، حضور مسکرایا کرتے، کوئی مسکرانے والی بات ہوتی تو حضور اس پر مسکرا پڑتے۔ ایک بات کر لوں، آپ ناراض تو نہیں ہوں گے؟ کچھ بندوں کا نا جعلی روب ہوتا ہے، جعلی، اصلی نہیں۔ وہ ایسے ہی جناب ہو جی میں گھر جاواں تے میرے بچے اچے ساہ نہیں لیندے، تو میں نے کہا جناب وہ آپ کے بچے ہیں نا، تو آپ ابا جی بن کے گھر جاتے ہیں، یہاں کوئی آپ بڑے ڈکٹیٹر بن کے گھر جاتے ہیں؟ بچوں کو تو چاہیے آپ کے سینے سے لا کے خوش ہو جائیں، آپ کو باتیں سنائیں۔ یار دیکھو نا جی میں مصروف بڑا ہوں، دنیا میں سب سے زیادہ مصروف مدینے والے محبوب، لیکن نواسا، ایک نواسا اس کندھے پر، دوسرا دوسرے کندھے پر۔ نماز پڑھانے جا رہے ہیں تو حضرت زینب کی بیٹی جناب امامہ کو حضور نے گود میں اٹھایا ہوا، نبی پاک ان سے بات کرتے، نبی پاک پیار کرتے۔ ایک شخص نے حضور سے کہا یا رسول اللہ آپ بچوں سے بڑا پیار کرتے، میں تو بچوں کو ٹائم نہیں دیتا۔ تو نبی کریم فرمانے لگے تیرے دل سے رحمت نکل گئی ہے تو میں کیا کروں، مجھے تو اللہ نے رحمت للعالمین بنایا۔ حضور گھر والوں کے پاس بیٹھتے، ان سے بات کرتے، ازواج مطہرات کو وقت دیتے، صحابہ کے بیچ بیٹھتے، ان سے باتیں کرتے۔ لو ایک حدیث سنو، آپ خوش ہو جائیں گے۔ ایک دن حضور فرمانے لگے، یہ سیاستہ میں موجود ہے، فرمایا کچھ بندے جنت میں بھی اللہ کی بارگاہ میں عرض کریں گے مالک کھیتی باڑی کرنے کو دل کرتا ہے۔ کہاں؟ جنت میں بھی۔ وہ کچھ بزرگ ہیں نا، وہ کہنے جے میں بہ گیا تو پھر میں بہ ہی گیا، میں نے کوئی کام کرن دیو۔ تو جنت میں بھی، یہ سیاستہ میں حدیث، جنت میں بھی کہیں گے یا اللہ کھیتی باڑی کی اجازت مل جائے نا، تو حضور فرماتے ہیں رب فرمائے گا تم راضی نہیں ہو جو تمہیں دیا ہے، تو عرض کریں گے مالک دل کرتا ہے نا۔ تو جنت میں چونکہ ہر خواہش پوری ہوگی تو اللہ اجازت دے دے گا، ادھر بیج ڈالیں گے ادھر فصل پک کے تیار، اور پھر فصل پک کے تیار ہوگی تو اتنی بڑی ہوگی کہ پہاڑوں کے برابر ڈھیر لگ جائیں گے۔ اب نبی پاک نے بات کی، حضور سے زیادہ تو کسی کا اکرام نہیں، نہ نبی پاک سے زیادہ تو روب نہیں نہ کسی کا، صحابہ اور تو دنیا کے کسی، اتنا روب ہے، اس کے باوجود مسکراہٹ کی اجازت ہے، بات کی اجازت ہے۔ حضور نے فرمایا وہ کہیں گے کھیتی باڑی،
इजाजत मिलेगी, फिर फसल पक जाएगी, फिर पहाड़ों के बराबर ढेर लग जाएगा। एक सहाबी करीब बैठे थे, वो कहने लगे या रसूलल्लाह ये हम तो नहीं होंगे, ये अंसारियों या कुरैशियों में से कोई होगा, यही शौकीन है खेती बाड़ी के, कुर्बान जाएं। उसने मुस्कुराहट वाली बात की और मेरे नबी ने मुस्कुराना शुरू कर दिया। और जिसके गुच्छे से लच्छे जड़े नूर के, उन सितारों की नुज़हत पे लाखों सलाम, और उनकी बातों की लज्जत पे बेहद दुरूद, उनके खुतबे की हैबत पे लाखों सलाम, और जिसकी तस्की से रोते हुए हंस पड़े, उस तबस्सुम की आदत पे जब हुजूर मुस्कुराते थे तो मुझे यूं लगता है जन्नत की कलियां भी खेल जाती होंगी। जब करीम मुस्कुराते होंगे तो यूं लगता है कि जैसे हुरो गिलमा एक दूसरे को मुबारक देते होंगे, जैसे दुनिया में बहार छा जाती होगी। ओ दोस्तों, हंसा करो, मुस्कुराया करो। हाँ, नबी पाक अलैहिस्सलाम की मुस्कुराहट भी ऐसी थी कि वो बड़ी मुहज्जब, ऐसा खुल के कहका लगाकर हुजूर मुस्कुराते न थे, बल्कि तबस्सुम फरमाते, लेकिन वो तबस्सुम भी कमाल होता। पहली नजरे लुट ले अमाही तेरे हार श्रृंगारा, ये नहीं, वो तबस्सुम भी कमाल होता, उसके अंदर भी जाज़बियत होती। ये बहुत ज्यादा मायूसी नहीं, परेशानी नहीं, बहुत ज्यादा। मैंने ना जिंदगी में ज्यादा बंदे वो देखे हैं जिनके पास सारा कुछ है, काफी तादाद में लोग देखे हैं सारा कुछ है, लेकिन उनसे आप जब भी मिले ना बेचारे परेशान ही लगते हैं। तो अक्सर दिल करता है उनसे पूछने को कि भाई अब मसलन आप कैसे राजी होंगे। आपको खुश रहना चाहिए, बच्चों से प्यार करें, दोस्तों से प्यार करें, आप खुशी की। अगर आप घर जाके एक बात ना बताएं तो मैं आपसे कर लूं, तुसी दस देनी है मैं नहीं करता, तुसा हाँ नहीं की, कर लूं कि रहने दूं। औरतें ज्यादा मायूसी की बातें करती हैं, बात छोड़ती नहीं। हदीस में मौजूद है कि नाशुक्री ज्यादा करती हैं। वो कमजोरी मेरी माओ बहनों बेटियों से गुजारिश है कि खुदा ने जो नेमतें दी हैं उन पर तवज्जो क्यों नहीं करती। अल्लाह ने बेटा दिया है तो क्या बात है, बेटी दी है तो क्या बात। अगर आपका शौहर आपको पता है कि बद किरदार नहीं है और वफादार है और वफादार है, तो फिर अगर कपड़े सादे भी पहनने पड़ जाएं तो खुदा का शुक्र अदा करो। फिर अगर कभी कुछ धूप छांव बर्दाश्त करनी पड़ जाए तो फिर इतनी मायूसी नहीं, फिर अपने रब करीम के हुजूर इज़हारे तशक्कुर करो। और मेरी बहनों, मेरी बेटियों, मेरी माँ के बराबर खवातीन, मैं तुम्हें बताऊं, अगर दौलत माल इतना ज्यादा अजीज होता और माल दौलत इतना कीमती होता तो सबसे ज्यादा सैयदा फातिमा के घर होता, लेकिन वहां तो एक वक्त रोटी पकती थी, एक वक्त फाका होता था। इसलिए मायूस रहना, परेशान रहना, नाशुक्री के जुमले बोलना, ये अंदाज ठीक। अल्लाह के फजल और उसकी रहमत पर खुश रहना। और अल्लाह का सबसे बड़ा फजल मदीने वाले महबूब है। हमारे लिए सबसे बड़ी नेमत हुजूर की तशरीफ आवरी, नबी पाक अलैहिस्सलाम का गुलाम होना और दिल में ईमान होना, ये कायनात की सबसे बड़ी नेमत है। मैं आपसे अर्ज करूं, मैंने थोड़ी सी दुनिया देखी है, पीएचडी दुनियावी तालीम है बंदे की, और कई मुल्कों में कारोबार है, लेकिन अपने हाथ से बुत बना के उसकी पूजा करता है माज़अल्लाह। फिर समझ आई है कि ये हिदायत ना पैसों से खरीदी जाती है ना डिग्रियों से, ये तो खुदा ने खास फजल किया है। हम पैदा ही उस माँ की गोद में हुए हैं जो मोहम्मद अरबी का कलमा पढ़ने वाली है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आप ये समझ लें कि हिदायत, शऊर, समझ, नेकी, ये खुदा का बहुत बड़ा इनाम है जो हमें मुयस्सर है। सहाबा इस नेमत पर बड़ा शुक्र अदा करते हैं, वो नाज में रहे। और ये नेमत उन्होंने कैसे हासिल की? लोग कहते हैं तुमने फुला खर्च कर दिया हुजूर के नाम पर, तो मैं कहता हूं पता उन्होंने नबी पाक के नाम पर क्या कुछ दिया है? सारे का सारा माल हजरत सिद्दीक ने कुर्बान किया, वतन छोड़ दिया हुजूर के लिए, बच्चे छोड़ दिए नबी पाक के लिए।
اور جب کافر حضور کو معاذ اللہ مارنے کے لیے آگے بڑھے تو جناب صدیق حضور کے اوپر لیٹ گئے. انہوں نے اس نعمت کا یوں شکر ادا کیا کہ جانیں ہتھیلیوں پہ رکھ دیں. جب بدر والا دن آیا نا اور حضور نے صحابہ سے مشورہ فرمایا کہ بتاؤ بھائی، بتاؤ جنگ کرنی پڑ گئی ہے، کیا کرنا ہے؟ تو صحابہ کرام علیہم رضوان میں سے ایک شخص نے کھڑے ہو کے پتہ کیا عرض کیا کہ یا رسول اللہ، جس دن سے کلمہ پڑا تھا نا اس دن سے ہی خواہش تھی کہ کوئی شکر ادا کرنے کا موقع ملے. اٹھے مقداد اور عرض کی اے ہادی دوراں، ہمیں بخشی ہے جب سے آپ نے یہ دولت ایمان، تمنا ہے کہ نعمت کا بدل کچھ تو ادا کر دیں. یہ جو آپ نے کلمہ پڑھایا ہے دل کرتا ہے اس کا شکر ادا کریں. ہم بھی یہی کہتے ہیں نا، میلاد حضور کے آنے کا شکر ہے. اٹھے مقداد اور عرض کی اے ہادی دوراں، ہمیں بخشی ہے جب سے آپ نے یہ نعمت ایمان، تمنا ہے کہ نعمت کا بدل کچھ تو ادا کر دیں. نہیں کچھ اور کر سکتے تو جانیں ہی فدا کر دیں. یا رسول اللہ، جان قربان کریں گے اور شکر ادا کریں گے کہ اللہ نے ہمیں آپ جیسا رسول عطا فرمایا. ایک لفظ حضرت عمر نے بولا تھا اور حضور نے فرمایا جو 3 دفعہ صبح کہے 3 دفعہ شام کہے، قیامت والے دن اللہ اسے راضی کرے گا. اور لفظ کیا ہے؟ حضرت عمر نے ایک دفعہ کہا تھا رضیت باللہ ربم و بالاسلام دینم و بسیدنا و مولانا محمد نبیم و رسولہ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ ان لفظوں کا حسن دیکھیں. عرض کی ہم بڑے راضی ہیں کہ اللہ ہمارا رب ہے. یا رسول اللہ، ہم بڑے راضی ہیں کہ اسلام ہمارا دین ہے. ادھر دیکھنا نوجوانوں میری طرف. عرض کرنے لگے یا رسول اللہ، ہم بڑے ہی راضی ہیں کہ اللہ نے آپ کو ہمارا نبی اور رسول بنایا. یہ کمال ہو گیا، آپ ہمارے نبی اور رسول ہیں. قیامت والے دن یا رسول اللہ ہم آپ کے جھنڈے تلے ہوں گے. آپ کریم ہمارے محبوب. او بھائی، یہ تو قیامت میں پتہ چلے گا. حضور فرماتے ہیں جہاں جہاں وضو کا پانی لگتا رہا، قیامت میں وہ جگہ میری امت کی اس طرح چمکیں گی جس طرح 14ویں رات کا چاند چمکتا ہے. آپ نیکی کا ارادہ کرتے ہیں تو اللہ نیکی کا اجر دے بھی دیتا ہے. ایک نیکی کرتے ہیں تو 10 سے لے کر 700 گنا تک اجر ملتا ہے. سب سے تھوڑی عمریں اس امت کی، لیکن سب سے زیادہ اجر اس امت کو. تو یہ سارے کا سارا احسان ہے جو اللہ نے اپنے نبی کو بھیج کے ہمیں عطا فرمایا. ہم نے کرنا کیا ہے؟ حضور کی تشریف آوری پر شکر ادا کرنے کے کئی طریقے ہیں نا. تھک تو نہیں گئے آپ لوگ؟ تو جڑے نہیں بولے اچھا، اللہ آپ کو جزائے خیر دے. اس کی ضرورت ہے آپ کی مہربانی. سنیں جی، اللہ جزا. میرے عزیز سنیے، اللہ جزا. ایک بات یہ بھی یاد رکھیں کہ ہم نے اس نعمت کا شکر کس انداز میں ادا کرنا، طریقہ کیا اختیار کرنا ہے اس کا. دیکھو، ایک تو یہ ہے کہ ہمارے تصورات، ہمارا مزاج، ہمارا لب و لہجہ بتائے کہ ہمیں حضور کے آنے پر بڑی خوشی ہے. مجھے بتائیے، ناز کے ساتھ لوگ بات کرتے ہیں نا، ناز کے ساتھ کہ اللہ کا شکر ہے جی میں PhD ہوں. ناز کے ساتھ بتاتے ہیں نا بڑا شکر ہے میرے پاس بڑا مال ہے. پھر لوگ ناز کے ساتھ اپنی برادری کا ذکر بھی کرتے ہیں. پھر اگر اللہ کوئی دینی تعارف دے تو یہ ناز تو خیر اچھا ہے، لوگ کہتے ہیں شکر ہے اللہ کا میں 5 نمازیں پابندی سے پڑھتا ہوں. شکر ہے جی اللہ کا سنت شریعت فلاں بزرگ کی نسبت سے میری دین کی طرف توجہ ہے. کبھی کبھی نہ کبھی کبھی پورے ناز سے اور قلبی طور پر پورے اطمینان سے بازو کھڑا کر کے وجد سے کہا کرو شکر ہے اللہ کا ہم مدینے والے رسول کے غلام. ہزاروں قومیں وجود میں آئیں دہر میں خشک و تر کے رشتے سے، پر ہم نے بنیاد دوستی رکھی یاد خیر البشر کے رشتے سے. اس نسبت پر بھی ناز کرو. ایک دفعہ حضرت عثمان غنی سے کہا تھا ان کی قبیلے کے کسی شخص نے
کہ عثمان یہ کیا طریقہ ہوا تمہارا، تم برادری میں آ کے میٹنگ میں بیٹھو؟ تو حضرت عثمان غنی فرمانے لگے میری برادری تو بلال حبشی ہے، سلمان فارسی ہے میری برادری، ابو ذر غفاری میری برادری، صدیق و عمر عثمان و علی، یہ سب لوگ یکجان ہیں۔ کبھی کبھی اس پر بھی میرے بھائی ناز کیا کرو کہ اللہ نے ہمیں نبی پاک کا غلام بنایا۔ کبھی تھوڑا ٹائم نکال کے 2 نفل اس لیے بھی پڑھ دیا کرو کہ یا اللہ تیرا شکر ہے ہمیں رسول اللہ کا غلام بنایا۔ ایمان کی دولت اللہ کا بہت بڑا احسان ہے۔ آپ کو پتہ ہے ایمان کیا کرتا ہے؟ انسان کو ذہنی طور پر مطمئن کرتا ہے۔ کسی غریب کو یہاں بدلہ نہیں مل پا رہا، اس پر ظلم ہوا ہے، لیکن وہ مطمئن ہے، مومن ہے نا، اسے پتہ ہے یہ ایک عدالت یہاں لگی ہے تو عدالت قیامت میں بھی لگنی ہے۔ یہ ایمان طاقت دیتا ہے۔ ایمان آپ کو طاقت دیتا ہے کہ آپ میں یقین کامل پیدا ہوتا ہے۔ آپ اللہ سے ڈرتے ہیں تو پھر بندوں سے ڈرتے نہیں ہیں۔ آپ کے اندر پھر یہ یقین پیدا ہوتا ہے کہ میں محنت کروں گا، میرے حصے کا رزق کہیں اور جا سکتا۔ ایمان کی دولت بندے کو صابر بناتی ہے، شاکر بناتی ہے، عابد بناتی ہے۔ ایمان کی دولت اس کے مزاج کو مطمئن کرتی ہے۔ مومن ہونے کے بعد آپ بے چینی سے، گھبراہٹ سے نکل جاتے ہیں، آپ کا عجیب انداز ہو جاتا ہے۔ حضرت حبیب بن زید انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ سادے سے کپڑے، سادہ لب و لہجہ، مسلمہ کے دربار میں جب پہنچے نا تو لوگ کہتے ہیں بڑے بڑے مہنگے کپڑے پہن کے بھی لوگ بیٹھے تھے، لیکن اس آدمی کی سادگی اتنی انوکھی تھی، آنا جانا اتنا روب والا تھا کہ جن کے کپڑے مہنگے تھے وہ اس سے ڈر رہے تھے جس کا لباس سادہ تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ملک شام گئے تو سادہ لباس پہنا ہے، رستے میں باری لگ گئی، کبھی غلام بیٹھے گا گھوڑے پہ، کبھی آقا بیٹھے گا۔ تو جب پہنچے ہیں آپ اس علاقے میں، قادسیہ کے، شام کے دیگر علاقوں میں، تو ایک علاقہ ایسا تھا جہاں گھوڑے پر بیٹھنے کی باری غلام کی تھی، غلام گھوڑے پہ بیٹھا ہے۔ اللہ کرے آپ کو اس کا بھی مزہ لگے، یہ بھی مزہ ہے، یہ بھی مزہ ہے، یہ جو پروٹوکول کی مصیبت ہے نا، گاڑی کا دروازہ بھی کوئی بند کرے، یہ تو بندے کو ذہنی طور پر بیمار کر دیتی ہے۔ یہ بھی مزہ ہے، یہ ایمان کی نعمت، یہ مزہ دیتی ہے بندے کو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا غلام گھوڑے پہ بیٹھا ہے اور جناب پیدل چل رہے ہیں، اور جوتے آپ نے اپنی بغل میں دبائے ہوئے ہیں۔ حضرت سعد بن ابی وقاص دوڑ کے آئے، فرمانے لگے آپ یہ کیا کر رہے ہیں؟ اور میں کیا ہوا؟ کہا جناب اتنے لوگ کھڑے ہیں، کیا سوچیں گے؟ فرمایا میں لوگوں کا دیکھوں یا اپنا وعدہ دیکھوں جو غلام سے کیا ہے؟ حضور کا دین کہتا ہے وعدے کی پابندی کرو۔ وہ بندے کی عزت کپڑوں سے نہیں ہوتی بھائی، اس کے کردار سے ہوتی ہے۔ گاڑی پجاروں سے بندہ باوقار نہیں ہوتا، کردار و عمل سے باوقار ہوتا ہے۔ آپ اپنے عمل کو مضبوط کریں، طاقتور کریں۔ لباس کا کیا ہے؟ وہ سادہ کپڑا بھی ہو لیکن بندے کا کردار اس طرح کا ہو کہ لوگ سمجھیں کہ ہم کسی با کردار آدمی کے پاس گئے ہیں۔ ساری زندگی سادے لباس میں رہے لوگ، اور حضور نے یہ انہیں اعزاز دیا تھا۔ بس باتیں زیادہ نہیں کرنی، سمیٹنے لگا ہوں۔ دور سے ایک بندہ حضور کو ملنے آیا اور نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں آ کے اس نے کانپنا شروع کر دیا۔ حضور فرمانے لگے ڈرتے کیوں ہو؟ کہنے لگا میں مدینے کی اسٹیٹ کے سربراہ کے پاس آیا تو مجھے ڈر لگتا ہے۔ آپ کی توجہ ہے میری بات پر؟ یہ ذرا غور کرنا، یہ حضور نے ہمیں دولت دی ہے، مجھے ڈر لگتا ہے۔ تو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا تو کسی سربراہ مملکت کے پاس نہیں آیا، اور اس طرح فرمایا کہ محبوب رو رہے ہیں۔ حضور فرمانے لگے تو اس بیٹے کے پاس آیا ہے جس کی ماں خشک گوشت کھا کے بھی گزارا کر لیتی، ایک روایت میں ہے کھجور کے خشک ٹکڑے کھا کے بھی گزارا کر لیتی، تو غریب ماں کے بیٹے کے پاس آیا۔ نبی کریم علیہ السلام نے لوگوں کو طاقتور کر دیا۔ ایمان کی دولت مضبوط کرتی۔ خوش رہیں، اس بات پر خوش رہیں کہ اللہ نے ہمیں مومن بنایا۔ کسی کی مہنگی گاڑی دیکھ کر، مہنگے کپڑے دیکھ کر اور اس کا آنا جانا دیکھ کر پریشان نہ ہوا کریں۔ ویسے آپ کو ایک بات بتاؤں، ہم ہیں بڑے سیانے۔ مجھے ایک دوست نے ایک دفعہ پوچھا عیسائی کے ساتھ کھانا پینا جائز ہے؟ میں کہ ماڑے سائیاں لی پوچھ دیو جی، تو امریکہ دا صدر ہوندا ہے ادو کیوں نہیں مسئلہ پوچھ دے؟
اس وقت بھی آپ کو ناز سے کہنا چاہیے کہ ہماری شان زیادہ ہے. یہ جو بھی ہو پر مدینے والے کے غلام تو ہم ہیں نا. عزت تو ہماری ہے نا. یہ جو ڈرا ڈرا رہنا، سہما سہما رہنا، یہ مسلمان کی شان ہے. مسلمان تو گردن اٹھا کے جیتا ہے. اس کا تو انداز فکر بلند ہوتا ہے. اس کی تو تازگی. آئمہ مساجد کے حقوق بیان ہوتے ہیں، میں بھی کرتا ہوں، لیکن میں دوستوں سے کہتا ہوں امام مسجد کا حقوق اس طرح نہ بیان کیا کرو کہ اوہو امام بڑا مظلوم آدمی ہوتا ہے. آپ اس کے حقوق بیان کر رہے ہیں جو امام ہے. کیا ہے؟ ہاں، اس کے حقوق یوں نہ بیان کرو جس طرح آپ کسی مزدور کے حقوق بیان کر رہے ہیں. اور آئمہ مساجد سے بھی کئی دفعہ عرض کرتا ہوں، میں کہتا ہوں لوگ عزت نہیں کرتے تو آپ کمزور کیوں پڑتے ہیں؟ ویسے تو ایسا ہے نہیں کہ سارے لوگ عزت نہ کریں، ڈھیر ساری عزت کرتے ہیں، لیکن آپ وہ ہیں جن کو اگر تنخواہ تھوڑی ملتی ہے پر اپنی شان تو دیکھو. مصلی رسول ملا ہوا ہے، ممبر رسول ملا ہوا ہے. یہ کسی اور کی نصیبہ ہے؟ تو اس لیے اعزاز سے جئیں، شان سے جئیں، قدر و منزلت سے جئیں. بچوں سے کہوں گا اپنے ماں باپ، بوڑھے ماں باپ کو مایوس نہ کریں، ان کو مطمئن کریں، ان کو تسلی دیں. اور ملک کے بارے میں بھی مایوس نہ ہوا کریں. یہ سیاستدانوں کا ملک نہیں ہے، یہ داتا علی اجویری کا ملک ہے، یہ بابا فرید کا ملک ہے، یہ پیر مہر علی شاہ کا ملک ہے. اس ملک کو کچھ بھی نہیں ہوگا. یہ انشاءاللہ آباد رہنے کے لیے بنا ہے، صبح قیامت تک آباد رہے گا. یہ امت کی امامت کرے گا. اس لیے کمزور نہ پڑیں. اور نوجوانوں سے بھی کہوں گا آپ اپنی مٹی پہ چلنے کا سلیقہ سیکھیں. یہ مٹی بڑی زرخیز ہے، آپ کو لطف آئے گا. آپ کو لوگ بلا وجہ پریشان کرتے ہیں، الجھا نہ کریں. حالات اوپر نیچے ہوتے رہتے ہیں، خوش رہیں. اور حضور کا میلاد تو ہمیں آیا ہی خوش کرنے کے لیے ہے. عزیز دوستو، انسان اپنی بھی معرفت چاہتا ہے اور اپنے پیدا کرنے والے کی معرفت بھی چاہتا ہے. بہت سارے لوگ اس سوال کے نیچے دب کے رہ جاتے ہیں کہ میں دنیا میں کیوں آیا ہوں، کیوں بھیجا گیا ہوں، آخر موت و حیات کا فلسفہ کیا ہے. ہم دنیا میں آئے ہیں تو مقاصد کیا ہیں، اور دنیا سے جائیں گے تو پھر اس کے نتائج کیا ہیں. انسان اس کو چاہتا ہے. اوپر چھت پہ جو لوگ ہیں وہ ذرا سائیڈ پہ ہو کے بیٹھیں جی، اور دوبارہ نہ کہنا پڑے یہ مہربانی فرمائیں. پیچھے سائیڈ پہ ہٹ جائیں، بڑی مہربانی. آپ توجہ کریں جی میری طرف. عزیز دوستو، انسان مقاصد چاہتا ہے تو بڑے لوگ گمراہ ہو گئے، الجھ گئے، زندگی کا پتہ نہیں پا سکے. اور پھر جسے اپنا پتہ چلتا نہیں وہ پریشان بھی بڑا رہتا ہے. آخر میں کیوں آیا ہوں، کیا مقصد تھا، وہ الجھ جاتا ہے. انسان کو اپنی معرفت پانے کے لیے معرفت الہی کی ضرورت ہے. من عرف نفسہ فقد عرف ربہ. وہ تلاش کرے اس کا مالک، اس کا رازق، اس کا خالق کون ہے. تو اللہ تعالیٰ کی پاک بارگاہ تک رسائی کے لیے اب صرف ایک ہی ذریعہ ہے، اور وہ ذریعہ ہے ذات مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. یا ایھا الناس قد جاءکم برہان من ربکم. اے لوگو، یہ جو میں نے تمہارے پاس اپنے نبی کریم علیہ السلام کو بھیجا ہے تو یہ رب کی طرف سے تمہارے پاس واضح دلیل آ گئی ہے. نبی پاک علیہ السلام کی پیروی کرنا، حضور کی اتباع کرنا، حضور کے نقش قدم چلنا، نبی پاک علیہ السلام کی بتائی ہوئی باتوں پر عمل کرنا، جن چیزوں سے سرکار نے روکا ہے ان سے رک جانا. جو بندہ یہ کام توجہ سے کرتا ہے اسے معرفت الہی بھی نصیب ہوتی ہے اور محبت الہی بھی نصیب ہوتی ہے. قرآن مجید نے فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. اے محبوب علیہ السلام، آپ اپنے غلاموں سے یہ فرما دیں کہ اگر یہ اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہیں تو آپ ان سے فرمائیں کہ میری پیروی کرو، میرے نقش قدم چلو، میری اتباع کرو. یحببکم اللہ، اللہ خود تم سے محبت فرمائے گا.
نبی پاک علیہ السلام کی اتباع، حضور کی پیروی، نبی پاک کے نقش قدم چلنا، یہ انسان کو معرفت الہی دیتا ہے۔ آپ کو پتہ ہے صحابہ کرام علیہم رضوان نے جب کلمے پڑھے، مسلمان ہوئے، ایمان کی، یقین کی، تیقن کی دولت انہیں نصیب ہوئی، تو پھر ان کے رنگ ڈھنگ بدل گئے۔ بڑا مشکل کام ہے اپنا کمایا ہوا مال محنت کا لا کے خرچ کرنا، لیکن جب رضائے الہی پورے طور پر مطلوب ہو اور معرفت الہی کا رنگ چڑھا ہوا ہو اور انسان کو طے ہو جائے کہ اب یہ مال میرے رب کی رضا کا ذریعہ بنے گا، تو پھر حالت یہ ہوتی ہے کہ جناب صدیق اکبر نے تن کے کپڑے بھی اتار دیے اور ٹاٹ کا لباس پہن لیا۔ تینوں لب دیاں آپ گواچے، سانو اپنی خبر نہ کوئی، ساتھوں تے پارے نے ککھ گلیاں دے، سانو آخ دے لوگ شدائی، اسا لنگ نموس دا ساڑ کے چولا، گل پہنے تاج گدائی، او سجنا اپنا آپ گوایا تاں یار نے چاٹی پائی۔ جب آپ کو معرفت الہی کا یہ جذبہ نصیب ہوتا ہے، یہ ذوق نصیب ہوتا ہے، یہ شوق نصیب ہوتا ہے، تو پھر انسان طلب کرتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا شہید بھلا اللہ کی بارگاہ میں کیا خواہش کرتا ہے؟ اللہ کرے آپ کی زیادہ توجہ میری طرف ہو جائے، ہمارا سارا دھیان لے ہی ہمارا موبائل گیا ہے، شریکہ ہی بن گیا ہے۔ 2 4 5 لوگ بنا لیں، باقیوں کو دے دیں، اور جس نے بنانی ہے وہ ضرور بنائیں، پر بات تو میری سنیں نا۔ آپ لائیو کومنٹس بعد میں دیکھ لیجئے گا۔ عزیز دوست میری بات پر غور فرمائیں، جب آپ معرفت الہی تک پہنچ جاتے ہیں تو حضور فرماتے ہیں شہید اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتا ہے مالک اب ایک دفعہ پھر بھیجے نا دنیا میں، اور پھر موقع ملے نا شہید ہونے کا۔ تیری جنت میں بڑا لطف ہے، لیکن گویا جو تیری راہ میں سر کٹانے کا مزہ ہے۔ میرے عزیز جب نبی پاک کی پیروی کی جاتی ہے تو معرفت الہی انسان کو جینے کا سلیقہ آ جاتا ہے، اسے محسوس ہوتا ہے کہ میں کوئی بڑا بامقصد کام کر رہا ہوں۔ پھر پتھر کھانا، تبلیغ کرنا، جد و جہد کرنا، کانٹوں پہ چلنا، یہ سارے کام مزہ دینے لگ جاتے ہیں۔ جب کوئی مقصد حیات ہاتھ آ جاتا ہے نا، پھر تھوڑے وقت سو کے بھی انسان نیند پوری کر لیتا ہے، تھوڑے پیسوں پر بھی گزارا ہو جاتا ہے، پھر سادہ لباس بھی ہو، سادہ کپڑے بھی ہوں، مسجد میں سونا بھی ہو، تو حضرت بلال حبشی مطمئن وقت گزارتے ہیں۔ پھر اطمینان، جب معرفت الہی نصیب ہو جائے، محبت الہی نصیب ہو جائے، حضور علیہ السلام نے معراج سے واپس آ کے فرمایا بلال کیا عمل کرتے ہو؟ یا رسول اللہ کیا ہوا؟ فرمایا میں نے تو جنت میں بھی تمہارے قدموں کی آواز سنی ہے۔ نبی پاک کی خالص پیروی، اتباع رسول، لیکن شرط یہ ہے کہ انسان تن من دھن سے حضور کی پیروی کرے۔ وہ چند 2 4 5 چیزوں کا دعویٰ نہ کرے، میٹھا کھانا سنت ہے، مسواک کرنا سنت ہے، داڑھی رکھنا سنت ہے، پگڑی باندھنا سنت ہے، یہ بڑی عظیم سنتیں ہیں، پر سچ بولنا بھی سنت ہے، فاقہ کرنا بھی سنت ہے، دل بڑا رکھنا بھی سنت ہے، دل صاف رکھنا بھی سنت ہے۔ جو اپنے لیے پسند کرو وہ دوسرے کے لیے پسند کرو، یہ بھی حضور کی دی ہوئی ادا ہے۔ اپنی مرضی کا ماحول فقط نہیں بنایا جائے گا۔ جب آپ معرفت الہی کے رستے پہ چلیں گے تو لازمی شرط ہے حضور کی پیروی کریں گے۔ اتباع رسول کے بغیر کوئی اور رستہ ہی نہیں ہے جو بندے کو اطمینان دے سکے، سکون دے سکے۔ آپ ایک مطمئن زندگی گزارتے ہیں جب حضور کی پیروی میں۔ آپ دنیا میں دیکھ لیں، بہت زیادہ مہنگے کپڑے پہننے والے لوگوں سے ملاقاتیں کر لیں، بہت نئے جدید دور کا فیشن اوڑھنے والے لوگوں سے آپ مل لیں، وہ بیچارے بے چین ہی بڑے رہتے ہیں۔ 98 لوگوں نے کہہ دیا تیرے کپڑے ٹھیک لگ رہے ہیں، اور 2 نے بھی یہ نہیں کہا غلط ہیں، ٹھیک نہیں، انہوں نے کہا بس ٹھیک ہیں، لیکن یہ بیچارے پریشان ہو گئے ہیں کہ پتہ نہیں صحیح ہے کہ نہیں۔ حالانکہ 2 بندوں نے صرف ہلکا سا یہ کہا ہے کہ بس ٹھیک ہیں، مناسب ہیں،
کیونکہ وہ گڈ بک میں آنا چاہتا ہے، وہ صرف دنیا کی زندگی جینا چاہتا ہے. المال والبنون زینت الحیات الدنیا، یہ صرف دنیا کی زینت چاہتا ہے. تو لیول یہ ہو جاتا ہے کہ بڑی مہنگی گاڑیوں میں لوگ بے چین ہیں، تبصرے کر رہے ہیں، زیادہ بول رہے ہیں، اپنی تعریفیں اپنے منہ سے کر رہے ہیں، بیچارے الجھے سے، بکھرے سے ٹوٹتی بکھرتی باتیں کرتے ہیں. لیکن اگر حضور کی اتباع نصیب ہو، اگر پیروی نصیب ہو، تو حضرت عمر نے دیکھ لیا تھا ایک دفعہ سرکار کو موٹے بان کی چارپائی پہ لیٹے ہوئے. صحیح مسلم بخاری دونوں میں موجود ہے. تو عرض کی یا رسول اللہ، آپ اللہ کے محبوب ہو کے اتنی مشقت کرتے ہیں. تو محبوب نے فرمایا عمر تم یہ پسند نہیں کرتے کہ کیسر و کسرا دنیا میں آرام کریں اور آخر میں رسوا ہو جائے، اور ہم دنیا میں تھوڑی مشقت برداشت کریں اور آخرت کی ساری عزتیں اللہ ہمیں ہی عطا فرما دیں. بس یہ بات جناب عمر نے پلے سے باندھ لی، زندگی کو سادہ کیا، بود و باش کو سادہ کیا، حضور کی اتباع. اور یہ چیز تسلی دیتی ہے، دل مطمئن ہو جاتا ہے. آپ کبھی دیکھیں محنت مزدوری کرنے والے لوگوں کو، ان کو کوئی ٹینشن نہیں ہوتی کوئی ہمیں دیکھ رہا ہے کہ نہیں دیکھ رہا، کسی کو کپڑے پسند آئے ہیں کہ. جو لوگ اللہ تعالیٰ کی معرفت کے بعد مطمئن زندگی گزارتے ہیں وہ ذہنی الجھاؤ سے بچ جاتے ہیں، وہ ایک مطمئن اطمینان بخش وقت گزار کے دنیا سے جاتے ہیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں فتوحات بہت زیادہ ہو گئی تھیں اور مال غنیمت بھی بڑی تعداد میں آتا تھا. 25,000 ہزار 50,000 ہزار دینار بدری صحابہ کو ملنے لگے تھے. وسعت آ گئی تھی، اور جائز بھی ہے کہ آپ کے پاس اگر پیسے ہوں، وسعت ہوں، تو آپ کوئی قیمتی لباس پہنے تو منع بھی نہیں، اچھا گھر بنا لیں تو منع بھی نہیں. لیکن حضرت عمر کا لباس وہی پرانا سادہ، کئی جگہوں پہ پابند لگے ہوئے، آتے اسی سے جمعہ پڑھاتے، اسی سے فیصلہ کرتے، اپنی زندگی میں مست، کوئی پرواہ نہیں. تو بچے جب بڑے ہو جاتے ہیں پھر ہلکے ہلکے مشورے بھی تو دیتے ہیں نا. یہ پنکھے خود سے بند ہوئے، اچھا ٹھیک ہے. تو بچے ہلکے پھلکے مشورے بھی دیتے ہیں، ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، سب رہنے دیں، سب ٹھیک ہے. تو کچھ لوگوں نے مشورہ دیا کہ اتنے بڑے لوگ جناب عمر سے ملنے آتے ہیں، وزیر مشیر اور کیا بات، اور وہی سادہ اور پھٹا پرانا اور پیوند لگا ہوا لباس. تو سب نے مشورہ کیا کہ حضرت عمر سے کہنا چلیں کرتا ہی نیا لے لیں، آپ کے پاس مال آتا ہے آپ سارا بانٹ دیتے ہیں، حصہ تو آپ کو بھی ملتا ہے، آپ بانٹ دیتے ہیں، تو چلو تھوڑا سا حرج کیا ہے. تو سب نے مشورہ کیا کہ کہنا ہے حضرت عمر سے. تو ایک صحابی بولے، کہنے لگے کہنا تو ہے پر وہ شعر بھی بتاؤ جو عمر سے بات کرے گا. وہ بندہ بھی تو بتاؤ نا بھائی جو عمر فاروق سے بات کرے. تو لوگوں نے کہا ایک بندہ ہے نا جس کی عمر بات ٹالتے نہیں. کہا وہ کون ہے؟ کہا مولا علی شیر خدا. حضرت عمر ان کی بات نہیں ٹالتے. لوگوں نے حضرت علی شیر خدا کی خدمت میں عرض کی کہ حضور آپ کہیے نا جناب عمر سے کہ اب حالات بدل گئے ہیں، لوگوں کے پاس وسعت آئی ہے. حضور علیہ السلام کے زمانہ مبارکہ میں ظاہری طور پر، ورنہ تو بڑی وسعت تھی، ظاہراً اتنی وسعت نہ تھی. جناب صدیق اکبر کا زمانہ بھی کچھ ایسا ہی تھا. تو اب تو بڑا مال غنیمت آتا ہے اور حالات اور کے اور ہیں، تو حرج کیا ہے اگر نیا کرتا لے لیا جائے. تو حضرت علی کہنے لگے بالکل تمہاری بات ٹھیک ہے، توجہ ہے نا آپ کی، اور عمر سے کہنا بھی چاہیے. پر فرمانے لگے یہ بھی مجھے پتہ ہے میں کہوں گا تو وہ مان لیں گے، پر یہ تمہیں بتاؤں میں نے کوئی نہیں کہنا، میں نہیں کہوں گا کیونکہ میں عمر کی طبیعت کو جانتا ہوں. کہا پھر کیا کریں؟ فرمایا سیدہ عائشہ صدیقہ سے کہو، وہ ماں ہے نا مومنوں کی، حق رکھتی ہیں نا. لوگوں نے یہ سارا مدعا جناب عائشہ صدیقہ سے بیان کیا. بلایا جناب عمر، دوڑے حاضر ہوئے. اماں جی حکم ہو. پردے کے پیچھے بیٹھ گئے. فرمایا عمر اب اللہ نے وسعت کر دی ہے، مال آ گیا ہے، گنجائش آ گئی، تو آپ نیا کرتا لے لے، کیا حرج ہے؟ تو حضرت فاروق اعظم چپ کر گئے. بزرگوں کے سامنے جو
منصب کے لحاظ سے بزرگ ہوں، بڑے ہوں، ان کے سامنے زیادہ باتیں نہیں کرنی چاہیے۔ حضرت عمر چپ کر گئے، کہا اماں جی آپ حکم کریں، شام سے پہلے کرتا بدل لوں گا۔ لیکن فرمانے لگے ایک بات کرنے کی اجازت ہے، ایک بات کہنے کی اجازت ہے۔ کہا کہیے۔ توجہ ہے آپ کی میری طرف؟ تو حضرت عمر فرمانے لگے اماں جی یہ جو میں نے کرتا پہنا ہے نا، حضور کے زمانے میں بھی میں اسی طرح پہنتا تھا، حضرت صدیق کے زمانے میں بھی اسی طرح پہنتا تھا۔ میرا دل کرتا ہے میں اسی طرح رہوں جو میرا رنگ حضور کے دور میں تھا۔ میں اس میں بڑا راضی ہوں، بڑا مطمئن ہوں، یہی میرا طریقہ ہے۔ بس جناب عمر نے بات کی تو جواب کوئی نہیں آیا۔ تھوڑی دیر کے بعد جناب عائشہ صدیقہ کے رونے کی آواز آئی اور جناب عمر فاروق سے فرمانے لگی آپ جائیے، جو صحابہ نے فرمایا تھا وہ بھی ٹھیک ہے، پر جو آپ کہہ رہے ہیں وہ تو بالکل ہی ٹھیک ہے۔ اس لیے کہ معرفت الہی، محبت الہی، توکل، صبر، شکر، قناعت، خودداری، عزت نفس پیدا کرتی انسان کو یہ چیزیں پیدا کرتی، اور یہ حاصل کیسے ہوتی ہے؟ فاتبعونی، حضور کی پیروی سے، نبی پاک کی غلامی سے، نبی پاک کے نقش قدم چلنے سے ہم صرف اور صرف اس زندگی میں مطمئن رہ سکتے ہیں جو زندگی ہمیں مدینے والے محبوب نے عطا فرمائی۔ اگر ہم وہاں سے ہٹیں گے، اگر ہم وہاں سے چند قدم پیچھے ہٹیں گے، ہمارے لیے نقصان ہوگا۔ دیکھیے نا، عظیم سنت ہے نبی پاک کی اپنے دل کو صاف رکھنا، لیکن ہم نے بوجھ ہی بڑے بنائے ہوتے ہیں دل پہ۔ ایک بٹن ٹوٹ جائے نا، گلے کا ایک بٹن، تو محفل میں کسی کو بھی نہ پتا ہو تو جس کا ٹوٹا ہوتا ہے وہ بڑا پریشان ہوتا ہے، یار میرا بٹن ٹوٹا ہوا ہے۔ ایک تنکا صرف آپ کی داڑھی پہ لگ جائے نا، ایک بال چھوٹا سا، تو جب تک بندہ اتار نہ لے مطمئن نہیں ہوتا۔ ذرا سی یہاں مٹی لگی ہو تو سارے کہتے ہیں یار تیرے چہرے پہ مٹی لگی ہوئی ہے۔ آپ کئی بار آئینہ دیکھتے ہیں، پھر جا کے اطمینان حاصل ہوتا ہے۔ تو میرے بھائی یہ جو لوگ کہتے ہیں نا میں بے چین رہتا ہوں، بور بڑا ہوتا ہوں، تو ان کے دل پر بھی کوئی میل کچیل چڑھ گئی ہے۔ یہ باطن اگر اپنا صاف کر دیں گے نا، یہ چڑھ جاتی ہے میل کچیل۔ مجھے بتائیں، بندہ حسد کرے اور پھر سکون سے رہے یہ ہو سکتا ہے؟ دل میں بغض رکھے اور سکون سے رہے یہ ہو سکتا ہے؟ وہ تکبر کر رہا ہے، کسی کو حقیر جان رہا ہے، پھر سکون سے رہے یہ ممکن ہے؟ جب ہم اپنی طبیعت پر، باطن پر بوجھ، میل کچیل چڑھا لیتے ہیں، نقصان ہوتا ہے۔ جب دل پوری طرح صاف ہو گیا، پرواہ کوئی نہیں ہے، اللہ کے ہر بندے سے پیار ہے، ہر صحیح العقیدہ کی محبت ہے، ہر ایک کے بارے میں دل میں گنجائش ہے۔ پاک ہوئے تے پاک ہی ملدا ہی، تے بنا پاکوں پاک نہیں ملدا۔ سارے جسم دے دھون دے نالوں اکو تولا ٹکڑا دل دا۔ آپ دل صاف رکھیں گے نا، دل صاف، یہ حضور کی عظیم سنت، یہ والی اتباع کریں گے نا نبی پاک کی، آپ بڑی ہلکی پھلکی زندگی گزاریں گے۔ آپ کو مطمئن ہوگا کہ آپ الجھے ہوئے نہیں۔ آپ دیکھیے نا، ترمذی میں حدیث ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اے انس، اے میرے بیٹے، آپ سے ہو سکے تو صبح اس حال میں کیجئے گا کہ آپ کے دل میں کسی کا بغض نہ ہو۔ اور حضور فرمانے لگے یہ میری سنت ہے، دل میں بغض نہ رکھنا، یہ میری، بولیے یہ میری سنت ہے۔ اور میرے عزیز، دل میں صفائی، ستھرائی، صحابہ فرماتے ہیں، حضرت عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں، ہم ایک دن نا حضور کی بارگاہ میں بیٹھے تھے، 2-3 لوگ، دروازے پہ دستک ہوئی تو نبی کریم نے فرمایا دروازہ کھولو، جو بندہ دروازے پہ آیا جنتی ہے۔ کہتے ہیں ہمارا تو رشک سے حال ہی کوئی نہیں تھا جسے حضور نے جنتی کہہ دیا۔ دروازہ کھولا تو بندہ بڑا سادہ سا، تازہ اس نے وضو کیا ہے، پانی کے قطرے داڑھی سے گر رہے ہیں، جوتے اس نے بغل میں دبائے ہوئے، آ کے حضور کی خدمت میں بیٹھا، کوئی کام کہا، پھر وہ رخصت ہو گیا۔ کہتے ہیں ہمیں بڑے رشک آیا کہ یار کمال آدمی ہے، حضور نے جنتی فرما دیا، یہ تو کمال ہو گئی۔
فرماتے ہیں اتفاق کی بات یہ کہ اگلا دن آیا، وہی ٹائم، وہی وقت، اسی طرح ہم بیٹھے تھے، پھر دستک ہوئی۔ حضور نے فرمایا کھولو دروازہ، جو آیا ہے وہ جنتی ہے۔ کہتے ہیں اب تو حال ہی کوئی نہیں تھا ہمارا تڑپنے والا، اس لیے کہ دروازہ کھولا تو بندہ بھی وہی تھا جو کل آیا ہے۔ او حضور تو اشارتاً کہہ دیں تو جسے نبی پاک نے 2 دفعہ کہہ دیا۔ مسند امام احمد بن حنبل میں روایت موجود ہے، فرماتے ہیں حسن اتفاق کے تیسرا دن، وہی ٹائم، وہی وقت، اسی طرح ہم بیٹھے تھے، دروازے پہ دستک ہوئی، محبوب فرمانے لگے کھولو بھائی جنتی آیا ہے۔ فرماتے ہیں ہمارا حال نہیں تھا کوئی، اس پر ناز کرتے، رشک کرتے، غبطہ ہوتا۔ بندہ آیا، سادہ بندہ، جوتے سائیڈ پہ رکھے، پانی کے قطرے داڑھی سے گر رہے تھے، وہ کام کیا۔ جب وہ باہر نکلا تو حضرت عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں میں بھی اجازت لے کے اس کے پیچھے ہو گیا۔ میں نے کہا یار 2-3 دن اپنا مہمان بنا لو گے؟ 2-3 دن تو یہ بڑا عجیب کام ہوتا ہے نا، 2 گلیاں چھوڑ کے کسی کا گھر ہو تو وہ کہے مجھے مہمان بنا لو۔ تو کچھ ہوتے ہیں نا ایسے بھی مہمان، تو بن گئے مہمان، مجھے مہمان بنا لو۔ کہتے میں نے کہا بھئی میں کوئی امیر آدمی نہیں ہوں، غریب ہوں، جو روکھی سوکھی کھاؤں گا تمہیں بھی ملے گی، آ جاؤ۔ حضرت عبداللہ فرماتے ہیں 3 دن اور 3 راتیں میں اس کا مہمان رہا۔ میں پتہ کرنا چاہتا تھا وہ کیا عمل کرتا ہے، جس کی وجہ سے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جنت کی بشارت دے دی۔ میں معلوم کرنا چاہتا تھا، لیکن آپ فرماتے ہیں میں نے کوئی ایسی بات دیکھی نہیں۔ وہ عشاء پڑھ کے سوتا، فجر کی نماز تک سویا رہتا، اور میں تو درمیان میں اٹھ کے تہجد بھی پڑھتا تھا۔ وہ تو صرف کروٹیں بدلتا تو اللہ کا ذکر کرتا، باقی وہ ساری رات اس نے عشاء سے لے کر فجر کی اذان تک آرام کیا۔ فرماتے ہیں وہ تو تھوڑے صدقات کرتا تھا، میں زیادہ کرتا تھا۔ میں بڑا حیران تھا کہ 3 دفعہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جنت کی بشارت عطا کی ہے، اور بندے کا حال یہ ہے کہ کوئی خاص عبادت نہیں۔ تیسرے دن میں چھٹی لے کے اس سے اجازت لے کے جانے لگا تو وہ بھی حیران تھا کہ 3 دن بندہ راہ ہے، سمجھ کوئی نہیں آئی۔ فرماتے میں نے بھی اسے کہا یار مجھے ضرورت نہیں تھی، اصل بات یہ ہے تو بندہ بڑا کمال ہے، 3 دن تک نبی پاک نے تجھے جنت کی بشارت دی ہے۔ میں تو 3 دن 3 راتیں تیرا مہمان رہا، پتہ کروں تو کیا عمل کرتا ہے تاکہ میں بھی کروں اور وہ فضیلت میں بھی پالوں جو تجھے حاصل ہے۔ فرماتے ہیں وہ کہنے لگا عمل کوئی بھی نہیں، وہی ہے جو آپ نے دیکھ لیا ہے، 5 نمازیں پڑھتا ہوں، حسب توفیق صدقہ کرتا ہوں۔ تو کہتے ہیں میں نے اس سے کہا یار کچھ تو ہوگا نا جو اتنی شان؟ تو کہنے لگا ایک چیز میرے پاس ہے، یہ آپ نے یاد رکھنی ہے، یہ ہماری محفل کا نچوڑ ہے۔ ایک چیز ہے، وہ کیا؟ کہنے لگا میرا دل بڑا صاف ہے، عداوت کوئی نہیں، حسد کوئی نہیں، بغض کوئی نہیں، اناد کوئی نہیں، اسی کسی دے کچھ بھی نہ لگ دے، نہ کوئی ساڈا دردی، ہم نے کوئی رٹا نہیں، کوئی کسی سے تنازع نہیں، اس نے مجھے سلوٹ کیوں نہیں کیا، فلانے نے سلام کو نہیں کیا، فلانے میرے وہ بچے کے دن رکھنے تھے مجھے بلایا کیوں نہیں، فلانے نے مشورہ کیوں نہیں کیا، منگنی پہ کیوں نہیں بلایا، ایک بندہ کیوں بلایا ہے، میرا رٹا کوئی نہیں، دل صاف ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں میں سمجھ گیا، میں نے کہا تیرا دل صاف ہے نا، تو پھر مدینے والے محبوب نے بھی 3 دفعہ جنت کی بشارت عطا فرمائی۔ عزیز بھائیوں، ہم نے اتباع رسول کرنی ہے، پیروی کرنی ہے نبی پاک کی، یہی معرفت الہی کا بڑا ذریعہ ہے۔ سادہ زندگی گزارنی ہے، دلوں کو صاف رکھنا ہے، اپنے معاملات کو پوری طور پر اللہ کے سپرد کرنا ہے۔ باتیں زیادہ ہو نہیں سکتی، وقت کے دامن میں اتنی گنجائش نہیں سمیٹنے لگا ہوں۔ ایک بات میں نے ضرور کرنی ہے، آپ اتنی محبت سے دوست جمع ہوئے ہیں، چلے اللہ نے کبھی پھر موقع بنایا تو کسی کھلی جگہ پہ بیٹھیں گے انشاءاللہ تعالی۔ اب جو پیچھے ہیں وہ زیادہ پریشان ہیں، ان کو موقع نہیں مل رہا۔ ایک بات ضرور آپ سے عرض کرنی ہے، دلوں پہ جو بوجھ ہوں گے نا وہ ہمیں اپنوں سے دور کر دیں گے۔ غلطیاں ہو ہی جاتی ہیں۔ اچھا میں آپ کو بتاؤں، اپنوں کی غلطیوں کا ہمیں زیادہ پتہ اس لیے ہوتا ہے کہ ہم ان کے ساتھ جو زیادہ رہتے ہیں۔
इंसान होने के नाते कमजोरियां दूसरों में भी होती हैं, पर वो दूर होते हैं तो हमें पता नहीं ना होता। कमजोरियां इंसानों में रहेंगी, लेकिन ये जो हम अदावत पाल लेते हैं ना, आप यकीन करें, एक बूढ़े बुजुर्ग मुझसे कहने लगे, पीर साहब बच्चे लड़ के लैदा लैदा होए ने ते असी मियाँ बीवी सब तो छोटे नाला, हुण चूंकि भरा लड़े ने ते असी दूजे दे घर नहीं जा सकते। तो कहते बच्चों की माँ का ये हाल है कि वो खिड़की खोल के बैठ जाती है कि मेरे बच्चे गुजरेंगे तो मैं उन्हें देख लूँगी। खिड़की खोल के बैठी रहती है कि मेरा बड़ा बेटा गुजरेगा तो मैं देखूंगी। और यार इतनी अदावतें, इतनी तकलीफें। लोग कब्रिस्तानों में निरे जनाजे पढ़ने जाते हैं, सिर्फ जनाजा, ताकि लोगों को पता चले मैं आया हूँ, वरना हमने दिल सख्त कर लिए, तबीयतों में घुटन है, हमारे लहजे तल्ख है। हम हुजूर का मिलाद मनाने आए हैं और नबी पाक की गुलामी इत्तिबा का तो सबक ये है कि जो पत्थर भी मारे ना ताइफ वालों ने और तकलीफ भी दी, तो सहाबी ने कहा हुजूर करे ना दुआ ये तबाह हो जाएं, तो फरमाया दुआ नहीं करनी इनकी तबाही की, इसलिए कि ये नहीं मानते तो इनकी आने वाली नस्लें मान जाएंगी। दिल को सख्त नहीं किया अपने दिल में लोगों के। मक्के वालों ने क्या कुछ नहीं किया, पर एक दफ़ा माफ़ी मांगी, महबूब ने कई दफ़ा माफ़ फरमाया। तो मेरे अजीज़, इत्तिबाए रसूल असल है, और इत्तिबाए रसूल में दो चीज़ें बुनियादी हैं, एक सादा रहे और एक दिल को साफ रखें। ये दो काम अगर करेंगे ज़िंदगी बड़ी ठंडी महसूस होगी, मेयारी महसूस होगी।